السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ مصروفیت ایکسٹریم پہ ہے. یہ ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. میں اس طریقے سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت سارے گروپس میں نہیں ہوں، اور یہاں اپنے گروپ میں بھی اس طریقے سے پراپرلی ٹائم نہیں دے پا رہا. تو کیوں، یہ نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو لیکن ڈفرینٹ گروپس میں بے شک میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے احباب تو ہوتے ہیں جہاں سے وہ میسیجز جو مجھے آتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ گل افشانی کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے. تو میں ان کا سب کا کلیکٹیو ایک جواب یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ مجھے پتہ ہے ہمارے 80 to 90% وہ احباب ہیں کہ میں اب ان کو کس چیز سے تشبیہ دوں. فار ایگزامپل آپ یوں لے لیں، وہ ایک ایسے گروپ میں گئے جہاں محفل سما ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، بس وہ انہوں نے وہاں وہ داد دینی ہے جس کی کوئی حد نہیں. دوسرے گروپ میں گئے، وہاں پہ نعت خوانی ہو رہی ہے، وہاں انہوں نے خود بھی نعتیں پڑھنی، داد بھی دینی. اب تیسرے گروپ میں گئے، وہاں پہ انڈین سانگز کا مقابلہ چل رہا ہے، انہوں نے ادھر بھی بھرپور حصہ لینا ہے اس گروپ کے مزاج اور ماحول کے حساب سے. اگلے گروپ میں گئے، وہاں پہ پاکستانی سانگز کا چل رہا ہے، وہاں پہ بھی ان کی سیم پارٹیسپیشن ہوگی. اور وہی صاحب جو محفل سما سے اٹھے محفل نعت میں گئے، اب ایک اور گروپ میں چلے گئے تو وہاں پہ قرآن خوانی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے قرات بھی کی، انہوں نے تلاوت بھی کی، انہوں نے دعائیں بھی کروائی، انہوں نے سارا کچھ کیا. وہاں سے اٹھے ایک ایسا گروپ ہے کہ جس میں مجرا چل رہا ہے. اب وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے بھرپور نہ صرف پرفارمنس دینی ہے اپنی، اور بلکہ داد بھی انہوں نے اسی طریقے سے دینی ہے. تو اس لیے مجھے پتہ سب کا ہے کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کمپنی میں ہے. ہمارے گروپ میں اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور جب کسی دوسرے گروپ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ راجہ راز رہ گیا. آج ایک صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی فرمایا ہے گروپوں میں کہ جی جہاں اتنا پیسہ خرچ، راجہ راز کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر کرواتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. وہ بغیر تو میں بھی پرچہ کروا دوں کہ ذرا ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں، ان کا باپ نے کیا کیا تھا، کیوں ان کو کنگلا چھوڑ گیا. انہوں نے ساری زندگی جخم ماری ہے، آج بھی ٹکے ٹکے کے لیے رو رہے ہیں. تو ان کی ذرا تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے. اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے تھا. تو گزارش یہ ہے، جب کچھ نہیں رہے گا، کسی کے پاس کوئی دلیل جب باقی نہیں رہتی، لاجک باقی نہیں رہے گی، تو پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے گروپوں میں. لیکن اب یہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے. اب وہ ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیف الرحمان دوبارہ آ رہا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی بھی ٹائم اس نے آ جانا ہے.